چیئرمین نیب کے خلاف ویڈیو سکینڈل بنانے کی ناکام کوشش. چیئرمین نیب کے خلاف سکینڈل میں منظم گروہ ملوث ہونے کا انکشاف. چیئرمین نیب کے معاملے پر پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا مطالبہ. حکومت اور اپوزیشن دونوں کو چیئرمین نیب سے کیا شکایات ہے؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کے رہنما صداقت علی عباسی سے، مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال چودھری سے، تجزیہ کار عمار مسعود سے اور ماہر قانون عارف چودھری سے. وارم ویلکم ٹو دا شو. ہم کافی عرصے سے یہی ذکر کر رہے ہیں کہ ملک کی سیاست احتساب کے گرد گھوم رہی ہے. احتساب کا عمل جوں آگے بڑھتا ہے نئے تنازعات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. کل ایک نجی ٹی وی چینل پر چیئرمین نیب کے حوالے سے ایک سکینڈل کی بہت ہی نازیبا خبر نشر کی گئی. آدھے گھنٹے کے بعد چینل نے اپنی اس خبر کی تردید بھی کر دی اور کہا کہ یہ خبر میں جو حقائق پیش کیے گئے ہیں وہ درست نہیں ہے. یقیناً یہ چیئرمین نیب کو بدنام کرنے کی کوشش تھی. اس وقت نیب کے پاس پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور حکومت کے اہم رہنماؤں کے کرپشن کے مقدمات موجود ہیں. چیئرمین نیب بار بار کرپٹ افراد کو ان کی منطقی انجام تک پہنچانے کا عزم کا بھی اظہار کر رہے ہیں. ان پر دباؤ کا ذکر بھی وہ خود بھی کرتے رہے ہیں. دیگر حلقوں سے بھی خبر آ رہی ہے. لگتا ہے کہ کچھ طاقتیں احتساب کے عمل کو روکنا چاہتی ہیں اور اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہوگا کہ چیئرمین نیب کو نہ صرف متنازع بنا دیا جائے بلکہ ان پہ اتنا پریشر ڈالا جائے کہ ان کو ریزائن کرنا پڑ جائے. ملک میں سیاسی فضا بھی کشیدہ ہے. اپوزیشن پہلے ہی نیب پر برہم ہے. حکومت بھی نیب سے ناراض ہے. نیب نے اپنے چیئرمین کے حوالے سے خبر کو بے بنیاد، جھوٹ اور حقائق کے منافی قرار دے کر مسترد کر دیا ہے. ترجمان نیب کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا کہ جھوٹی خبر کا مقصد چیئرمین نیب کی ساکھ کو مجروح کرنا ہے. تمام دباؤ اور بلیک میلنگ کو پس پشت رکھتے ہوئے گروپ کے 2 افراد کو گرفتار کیا گیا. اس گروپ کے 2 افراد کے خلاف ریفرنس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. بلیک میلر گروپ کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں 42 FIRs درج ہیں. نجی چینل پر چلنے والی خبر حقائق کے منافی ہے. نجی چینل نے دل آزاری پر چیئرمین نیب سے معذرت کی ہے. مسلم لیگ نون نے پہلے چیئرمین نیب کے معاملے سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا تھا. میاں شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ نیب سے متعلق اپنے موقف کے اظہار ہر فورم پر کریں گے، اپنے سیاسی بیانیے پر قائم ہیں، مگر نون لیگ کا کسی کی ذاتی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن بعد میں انہوں نے کہا، ایک اور پیغام دیا اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم کے دوست کے چینل سے ویڈیو نشر ہونے کے انکشاف کے بعد ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں جو سارے معاملے کی تحقیقات کرے گی. ایک چینج ان ہارٹ ہم نے دیکھا PMLN میں. وجہ یہ ہے کہ جو چینل تھا اس کے جو اونر ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایز ایڈوائزر تعینات تھے. کل ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوا، ان کو کہا گیا کہ اب آپ ایڈوائزر نہیں ہیں، تو اس کا سرا بھی انہی معاملات سے جڑا ہوا لگتا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا، لیٹس واچ ہم. قومی اسمبلی کے رول 244B کے تحت ایک اسپیشل کمیٹی تشکیل دی جائے جو انویسٹیگیٹ کرے کہ اس سارے معاملے میں ہوا کیا ہے، حقائق کو دیکھے. جو کریکٹر اس کے اندر ملوث ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ لیڈر اپوزیشن ہو، چاہے وہ اسپیکر ہو، چاہے وہ نیب کا چیئرمین ہو. اس سے بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر حارث نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. اس وقت اس ٹائم پر اس خبر کو آنا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بیسیکلی فیل کے اس طرح کے پرسنل جو ویڈیوز ہوتی ہیں یہ اس طرح کی ٹیلی ویژن کے اوپر نشر نہیں کرنی چاہیے. خاص طور پہ چیئرمین نیب جو ایک اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں اور وہ نہ گورنمنٹ کے پریشر میں نہ اپوزیشن کے پریشر میں، بالکل انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے انٹرویو بھی دیا تھا، انہوں نے یہی کہا تھا کہ کرپشن اور نیب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. لوگوں نے یہاں تک کہا جی کہ کرپشن نیب اور جو گورنمنٹ نہیں چل سکتی. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں اس موقع پہ اس کو نہایت ہی ایک غلط اقدام تھا اور میں تو کم از کم اس کو بہت کنڈیم کرتا ہوں. اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ اس وقت اتنے امپورٹنٹ اہم مشن پر ہیں. آپ کے سامنے جو اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈر
जो है वो उनके केसेस बने हुए हैं, उन पे बहुत प्रेशर है। उन्होंने खुद भी कहा कि मुझे धमकियां भी दी जा रही हैं, इसके बावजूद वो किसी के आगे झुके नहीं है और काम कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पे इस वीडियो को लाने का बेसिकली यही है कि इनको प्रेशर में लाया जाए, इनको अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाएं और इनको मेंटली ब्रेक कर दिया जाए, ताकि ये और इसके अलावा जो और अगर कोई केसेस आते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के तो उनके ऊपर भी वो एक्शन न ले। लेकिन मेरा ख्याल में उनकी स्टेटमेंट भी आ गई बहुत अच्छे तरीके से कि मैं किसी भी ऐसे डंडे से सर नहीं झुकाऊंगा, मैं अपना काम करता रहूंगा और मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता हूँ। और वैसी भी जातियात को ऐसे टीवी में उछालना मेरे ख्याल में ये सहावत के भी मुनाफिक है। इस स्कैंडल के पीछे इस वक्त जो ये प्रेशर डालने की टेक्निक थी, इसके पीछे कौन हो सकता है? इसमें मेरे ख्याल में तो वेस्ट ने प्रेस किए हैं, हो सकता है कि वो ऑपोजिशन पार्टी ने प्रेसक्राइब किया इस चैनल को। मैं डोंट नॉट नेम इस चैनल या किसी उनके बारे में, लेकिन उनको 100% ये ऐसे नहीं खबर देनी चाहिए थी। ये एक बहुत बड़ा नेशनल इशू है। इस वक्त दुनिया में नैब का बड़ा नाम है और दुनिया में जहाँ जगह लेटर नैब की तरफ से नैब के चेयरमैन से लेटर जा रहे हैं रिकवरी के लिए, जगह की चेक करने के लिए। इस मौके पे एक ऐसे इदारे के चेयरमैन के बारे में नाम करना किसी लिहाज से मुनासिब नहीं है। और इसमें जाहिर है कि जो जिनके केसेस हैं उन्होंने ही इसको मैनिपुलेट किया होगा। अब मुझे नहीं पता कि टीवी के ओनर को मालूम था या नहीं था, या उनसे अपने किसी नीचे के लेवल से खबर निकाल दी गई है, ये उनका अपना मसाइल है, उनको देखना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि इससे वेस्टर्न इंटरेस्ट जिनके केसेस बने हुए हैं, जो इस वक्त नैब सजा है, नैब में फंसे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, उसके बाद अपोजिशन के हैं, दोनों पार्टियों के, पीएमएलएन के, पीपल्स पार्टी के और दूसरी दीगर पार्टियों के, हो सकता है उन्होंने मैनिपुलेट किया। क्योंकि इसका चेयरमैन साहब ने बड़ा कुछ जिक्र भी किया था कि मेरे पर बहुत प्रेशर है, मुझे उसके बाद धमकियां भी दी जाती हैं। और यहाँ तक जो अखबार में वो ये भी कह कि मैं जगह बदलती सोचता हूँ, जो कि आई थिंक ऐसा नहीं हो सकता। ही वेल प्रोटेक्टेड पर्सन और हुकूमत उनको पूरी प्रोटेक्शन दी गई होगी और हुकूमत की तरफ से ध्यान आ गया और खास है कि जो उन्होंने एक्शन किया है उनसे पाकिस्तान के वो भी क्लियर है। गवर्नमेंट के पुलिस इन्वॉल्वमेंट कहीं भी नजर नहीं आती है, कहीं ना कहीं किसी लेवल पर कोई ना कोई ऑपरेशन सही। राइट, ए मार्शल शाह लतीफ हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके ख्याल में चेयरमैन नैब के खिलाफ ये मुतनाज़ा वीडियो जारी करना या प्रेशर डालना इस वक्त क्यों हो रहा है? ये देखिए, बात यह है कि इन सारी चीजों की बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। आप इसको बिल्कुल भी रद्द नहीं कर सकते कि जी ये कोई जानबूझ के इस तरह की शरारत की गई है। जो मामला शुरू हुआ वो आपके सामने है और वो किसने शुरू किया? वो खुद चेयरमैन नैब ने शुरू किया ना। यानी उनका इस तरह एक शख्स को बुला लेना जिसकी एक एंकर की पोजीशन है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, और उनको एक इंटरव्यू दे देना जिसमें सिर्फ 2 लोग आमने सामने बैठ के बात करें, तीसरा शख्स भी नहीं जो कम से कम गवाही दे सके कि हाँ ये बात हुई थी नहीं हुई थी। तो अब एक आदमी कुछ कहता है कि जी मैंने बात नहीं की, दूसरा स्टैंड बाई कर रहा है कि नहीं जी बिल्कुल बात हुई है। तो ये तो बजाते खुद एक मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज है जिसको आप कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं। लिहाजा ये काम इब्तदा ही गलत हुई। अब उसके ऊपर जैसे आप ये वीडियो स्कैंडल की बात कर रहे हैं, वो वीडियोस जो आगे पीछे दिखाई जा रही हैं, लगता तो यूं है, बिल्कुल बज़ाहिर यूं लगता है कि इसका उसके साथ जोड़ किया जा रहा है, मगर जब तक इसकी इंक्वायरी नहीं होती हम ये तो नहीं कह सकते कि जी ये कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। राइट, यानी इब्तिदा तो खुद हुई, कहीं और से इब्तिदा नहीं की गई। चेयरमैन को तो जेब देता ही नहीं कि वो इस तरह की बातचीत करें। आमतौर पे हम तो ये कहते हैं कि अदलिया जजमेंट से होती है जज साहिबान की, वो जजमेंट होती है जज साहबान साहब की, लेकिन कुछ दिनों से बार बार दबाव का जिक्र कर रहे हैं चेयरमैन साहब। क्या कोई मतलब इसको हो सकता है किसी मौके पर हम ये देखें, या हो सकता है कि कोई उनको हटा के किसी और को लगाना चाह रहा हो? इज दैट पॉसिबल? देखिए, अगर आप वो साजिशी थ्योरीज के अंदर हम जाएंगे तो फिर तो मकासद बिल्कुल उनमें से एक मकसद ये हो सकता है कि जी इनको अगर मुस्ताफी कराने के लिए दबाव डालना है तो फिर इस तरह की चीजें लीक की जा सकती हैं कि इनका नाम मजीद जो है वो उछाला जाए और नौबत इस हद तक आ जाए कि वो इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाए और नाम जो है वो इस हद तक बदनाम कर दिया जाए। मगर
میں پھر سے وہی بات کروں گا کہ یہ باتیں تو بعد میں آتی ہیں. پہلے کیا جو چیئرمین نیب نے خود یہ کام شروع کیا, یہ تو کسی کی شرارت نہیں ہو سکتی, یہ تو کوئی سازش نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا. خود چیئرمین صاحب جو ہیں انہوں نے یہ معاملہ شروع کیوں کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ خود اپنے خلاف کوئی ایسی چیز کروانا چاہتے تھے؟ اگر ہم کہیں کہ اس وجہ سے جو معاملہ چلا اور پھر ویڈیوز آ گئی جس کسی نے کروائی ان کو مستعفی ہونا پڑا, تو ابتدا کہاں سے ہوئی؟ رائٹ, یہی سوال میں یہی تھینک یو سو مچ شاہد, سوال میں بریگیڈیئر حارث سے بھی کرنا چاہوں گی کہ ڈو یو تھنک کہ کوئی چاہتا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دے؟ دیکھیں یہ بھی ایک اس انسیڈنٹ کے بعد یہ ضرور پاسبلٹی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس وقت چیئرمین نیب جو ہیں وہ کسی کی بھی بات نہیں مانتے, چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, کیونکہ وہ دونوں کی مرضی سے ہی بنے کے کیے گئے ہیں. تو وہ اس وقت انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں بلا تفریق اور وداؤٹ کسی کے پیکٹ کے. تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ یہ پش کیا جائے کہ جی ان کو ہٹا دیا جائے, پھر اپنی مرضی کا اپوزیشن اور گورنمنٹ سے مل کے کوئی اور چیئرمین لیا جائے. بس انہوں نے بڑی کلیئر سیکشن دے دیے ہیں کہ میں کسی حالت میں مستعفی نہیں ہوں گا, میں اوٹو ایکسٹینڈر کو بلیو نہیں کرتا اور میں اپنا کام جاری رکھوں گا. میرا نہیں خیال کہ وہ اس سے کسی دن دباؤ میں آئیں گے یا وہ ریزائن کر دیں گے, کیونکہ ایک اٹانومس جاب ہے اور اس میں ان کا ٹینیور ہے 4 سال کا, وہ پورا کریں گے اور اس کے بعد ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ لطیف صاحب. حارث, پاکستانی سیاست اس وقت معیشت اور احتساب کے گرد گھوم رہی ہے. اتنا گھومی ہے پچھلے کچھ عرصے سے ان دو باتوں میں کہ لگا کہ معیشت کا پہیہ گھومنا بند ہو گیا اور سیاست انہی معاملات میں گھومتی کہیں جا رہی ہے. حکومتی معاشی بحران میں نظر آ رہی ہے پھنسی ہوئی. اپوزیشن کو موقع ملا ہے کہ وہ ایک کیمپین بنائے حکومت کے خلاف. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اصل مسئلہ اپوزیشن کا یہ ہے کہ وہ احتساب کے دلدل میں دھسی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت میں منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات ان کے اوپر ہیں. نیب کو کافی عرصے سے تنقید کا نشانہ تھا, لیکن اب چیئرمین نیب کے خلاف بھی ایک محاذ بنایا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون گزشتہ چند دنوں سے کھل کر چیئرمین نیب پر تنقید کری ہے, ان کو ڈائریکٹ اٹیک کری ہے. بلکہ جو بہت زیادہ کنٹروورسی کا ریزن بنا وہ ایک کالم تھا جاوید چودھری صاحب کا, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انٹرویو ہے چیئرمین نیب کا. نیب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ملاقات تھی جو کہ آف ریکارڈ تھی اور اس کو ایگزیجریٹڈ ورژن میں پیش کیا گیا ہے. بٹ جاوید چودھری صاحب یہ ہے کہ جو باتیں ہوئی ہیں وہی انہوں نے رپورٹ کی ہیں. چیئرمین نیب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور کیا کا اس حوالے سے لیٹس واچ دیٹ. دوسرا یہ کہنا کہ جی وہ جو حکومتی جو پبلک کے نمائندے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ صحیح انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. آج وہ اریسٹ ہوتے ہیں, صبح پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیتے ہیں, قائمہ کمیٹی کا بھی اجلاس بلا لیتے ہیں, صبح سویرے آپ 8 بجے اسمبلی میں جاتے ہیں, رات کو آپ واپس آتے ہیں, اور جب رات کو کوئی کوشچن کیا جائے تو آپ کہتے ہیں مجھے نیند آ رہی ہے. ہفتوں ایسا ہوتا رہا ہے کہ آپ نے تفتیش کو سبوتاج کرنے کے لیے مطلب یہ سب کچھ ہوتا رہا, لیکن چونکہ یہ قانون کے مطابق تھا, آئین کے مطابق تھا, ہم نے تو کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں کی. دانیہ چودھری صاحب, یو آر بیرسٹر, یو ہیو لا بیک گراؤنڈ آلسو. یہ تو ہوتا ہے قانون میں جس کو ہیلے بہانے کہتے ہیں, لیکن اس کو ایز اے ٹیکٹک پریشر بھی ڈالا جائے, بیکاز چیئرمین آپ کہہ رہے ہیں کھل کر کے میں پریشر میں ہوں. آپ کو اگر چاہیے کہ معاملہ آپ کو کلیئر کیا جائے تو آپ صاف جواب دے دیں, فوراً دے دیں. یہ کہنا نہیں ابھی نہیں دینا, کل دینا ہے, پرسوں دینا ہے, یہ وجہ نہیں دینا, اس سے ڈیلی نہیں کہتے. دیکھیں, پہلے تو جو چیئرمین نیب کا انٹرویو, ایک انویسٹیگیٹنگ باڈی کا آنا, میڈیا پہ آنا اور ایسا پہلے انٹرویو دینا اور پھر ایسی پریس کانفرنس کرنا, یہ ان کے جو آپ کو داروکار ہے ایک قانونی طور پہ ایک انویسٹیگیٹنگ باڈی کا کہ وہ اگینسٹ. نہیں, دیکھیے آف دا ریکارڈ کوئی ملاقات نہیں ہوتی. when you in such positions, when you sit in such high posts, ہر چیز آن ریکارڈ ہوتی ہے. اور جب آپ بلا کے ان کو گائیڈ کرتے ہیں, کیا کہنا ہے کہ نیب چیئرمین نے آج تک ان فیکٹس کو ڈس ایگری نہیں کیا, انہوں نے کہا ہم نے کبھی ایسا انٹرویو ہی نہیں دیا, لیکن جاوید چودھری کو بلا کے پھر ہٹائیں, اس کے خلاف ایکشن لیں. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میڈیا پہ آ کے کہہ رہا ہے, بار بار کہہ رہا ہے, ٹویٹس کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ باتیں کہی تھی اور مجھے بتایا تھا, تو آپ کے خیال میں ڈونٹ یو تھنک کہ یو نو ویئر از دس فائر دس اسموک, کہ یہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے, کوئی ایسا پروپیگنڈا کرنا چاہ رہے تھے اور بیچ میں بات نکل آئی. ان کو یہ نہیں پتا کہ ریپریکشنز کیا ہوں گے, کتنے ہارڈ ہوں گے اور کتنے ہوں گے. دیکھیں, یہ پروپیگنڈا جو پہلے ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں
کے خلاف کہ ہر کرپٹ ہے, ہر پولیٹیشین کرپٹ ہے. آج تک since 1947 every single politician is corrupt. But what about other institutions? آپ جب آپ بار بار کہتے ہیں, دیکھیں آپ نہ یہ بات صحیح ہے کہ سب کرپٹ ہے, نہ یہ بات صحیح ہے کہ سب صاف ہیں. سو ہمیں کوئی نہ کوئی ادارہ تو چاہیے. آپ کو ادارہ چاہیے, لیکن وہ ادارے کا ہیڈ, جب ادارے کا ہیڈ پہلے ان کا ڈی جی آ کے ایک ٹی وی پروگرام پہ بیٹھ کے انٹرویو دیتا ہے اور وہاں یہاں پارٹیوں کی سائیڈ لیتا ہے اور وہ شو کے اوپر بیٹھے ہوئے, پروگرام کے اوپر بیٹھے ہوئے بتاتا ہے کون کرپٹ ہے یا کون نہیں ہے, کس کے خلاف ثبوت ہے کس کے نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ انویسٹیگیٹنگ قانونی شہادت کے تحت آپ کے انویسٹیگیٹنگ باڈی جو ہوتی ہے, جو ایس ایچ او ہوتا ہے یا کوئی اور انویسٹیگیٹنگ باڈی ہو, اس کو اجازت دیتا ہے قانون کہ وہ جا کے ایسے انٹرویو دے. نہیں, یہ کانٹروورشل, دیکھیں یہ کانٹروورشل sitting in such places, it is such a big controversy that he should have not been part of this controversial activity. لیکن انہوں نے repeatedly انہوں نے ایک controversy کا حصہ بنے پہلے بھی, اور میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے بڑا غلط کیا, انہوں نے پورے ادارے کو ملائن کیا اور پورے ادارے کو پہلے ہی اتنی شارٹ فال تھے اور ڈسریسپیکٹ تھی. if he is saying کہ میرے اوپر پریشر ہے, میری عمارت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی, میرے گھر میں لوگوں نے گھس کر تلاشیاں کی, مجھے کالز آ رہی ہیں لوگوں کی, so what does it suggest? اتنے پریشر میں تو کوئی بھی آ کے کوشش کرے, وہ بات بھی نہ کرے کہ میرے اوپر پریشر ہے. چیئرمین نیب جب یہ بات کرتے ہیں کہ میرے اوپر اتنا پریشر ہے تو مینز ہی از ٹیکنگ پریشر, اور جب آپ پریشر اور ڈیوریس میں ہوتے ہو تو مطلب پھر آپ غلط یا آپ کسی نہ کسی طرف رخ کرتے ہو. جب وہ چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ میں حکومتی عہدیداروں کے اوپر اس لیے کیسز نہیں انیشیٹ کر رہا, انسٹیگیٹ نہیں کر رہا اور ان کو پکڑ نہیں رہا کہ حکومت نہ گر جائے, تو یہ پریشر کی وجہ ہے. جب علیم خان جیسے لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے یہ پریشر کی وجہ ہے, اور جب ایک ایسے بندے کو پکڑا جاتا ہے, دیکھیں آپ کورٹس نہیں ہمیں چھوڑ دیا, ہمیں ہائی کورٹ نے ریلیف دیا اور آپ کو ان کو ہائی کورٹ نے, لیکن علیم خان کے اوپر تو کیس ہی نہیں رجسٹر کر سکے نا. ہمارے خلاف تو انہوں نے کہا ثبوت مل گئے ہیں, صاف پانی, واہ واہ واہ, صاف پانی کے خلاف ثبوت مل گئے ہیں, وہ یہ ہیں شواہد, یہ ہیں شواہد. وہ کورٹس میں جب جاتے ہیں تو کورٹس نہ کہ ان کو خالی ڈسریگارڈ کرتا ہے, سسپینڈ کرتا ہے. علیم خان کا وہی کیس ہے جو شہباز شریف صاحب کا نظر آتا ہے, اسی طریقے سے بالکل کیس تو وہی ہے. تو یہ شو کرتی ہے کہ ادارے کی انکمپٹنس, ان کی اپنی انکمپٹنس. لیکن جو چیز اور چیز دیکھنے والی ہے کہ جب یہ حکومتی نمائندے کو اٹھایا انہوں نے, لیکن کیس رجسٹر نہیں کر سکے, اس کے خلاف کوئی چیز رجسٹر, اس کے اوپر فرد جرم نہیں لگا سکے, تو یہ ہے اس پریشر کا نتیجہ. آج تک اگر عمران خان صاحب کو اگر انہوں نے طیارہ کیس میں جو استعمال کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر اس میں نہیں بلایا تو یہ ہے پریشر. اگر جہانگیر اگر پرویز خٹک کو آج تک اریسٹ نہیں کیا اور بلایا نہیں ہے تو یہ ہے پریشر. اگر نندی پور کیس میں ابھی تک آپ نے کوئی اریسٹ نہیں کیا تو یہ ہے پریشر. آپ نے اگر آپ نے چیف منسٹر کے پی کے کو اگر آج تک دوبارہ نہیں بلایا اور اریسٹ نہیں کیا تو یہی وہ ریزنز ہیں کہ دیکھیں کہ جب یہ ایسے کیسز بنانے سے قاصر رہتے ہیں یا نہیں کرتے. آج 10 بلین سونامی ٹری کا سکینڈل آپ کو نہیں پتا, بی آر ٹی کا سکینڈل نہیں پتا. This is not pressure کہ آپ سے سوال کریں تو آپ کہیں فلانے سے سوال کرو, یہ پریشر نہیں ہے. This is not pressure tactic کہ آپ کہتے ہیں مجھ سے کیوں سوال کریں. ہم تو کہتے ہیں ہمارا احتساب کرتے ہیں, ہمارا اور احتساب کرو, لیکن اوروں کا بھی کرو. Justice should be done and should be, you know, for a common man it should be seen that it is being done in an equal way. کہ اگر آپ میری میری طرف کی بات کر رہے ہو تو سب کے وہ داروکار سوال ہو ہی جاتا ہے, اگر وہ اسی وقت جواب دے دے اور نہ کہیں میں آج بیمار ہوں, کل دوں گا, پرسوں دوں گا, تو بہتر ہے. ایسا کس نے کیا ابھی آج تک؟ ہمارے سارے بندے کس کون کسٹڈی کا حصہ نہیں بھرا, سارے بندے رہے, ان کے ساتھ پاس رہے. شہباز صاحب کو رکھا انہوں نے جتنے 3 مہینے رکھا وہ رہے. میاں نواز شریف کو جتنا عرصہ سے سوالات, ابھی آج بھی جو ٹیم گئی ہوئی تھی یا جو سوالات کے ان سے کیے جاتے ہیں, جب بھی انہوں نے ہمیشہ حصہ پہلے مریم کی بات کریں. آپ جس کی دیکھیں کون سا ایسا بندہ ہے جن نے ان کے سوالات کا جواب نہیں دیا, ان کے ساتھ پشتوں کے سوال کیے تو وہ بھی دیے ان کو جواب. ہم صداقت واز صاحب, یہ جو پریشر کا بار بار ذکر کر رہے ہیں چیئرمین نیب, یہ گورنمنٹ اس کے لیے کچھ کر رہی ہے؟ دیکھیں فریہ, ایک بات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو لوٹا گیا. میں چلے ہم تو پی ٹی آئی والے غلط کہہ رہے ہیں. خالی آصف زرداری صاحب کی تقریریں کوئی پچھلے 6-8 مہینے کی 10 مہینے کی سن لیں. وہ کہتے ہیں یہ درندہ ہے نواز شریف, یہ چور ہے, قومی چور ہے, اس نے لوٹا ہے تو میں صحیح سزا ہوئی. بلاول کی سن لیں, بلاول نے کہا ٹھیک سزا ہوئی, آپ نے چوری کی, ان کے ریکارڈ چیک کر لیں, عدالتیں چیختی رہیں کہ کوئی ثبوت دیں. مریم نے کہا میری یہاں تو کیا, میری تو لندن میں کیا, پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. سب جھوٹ ثابت ہوا, پورا پروسیس ان کو دیا گیا. اب ہر جگہ پہ کسی چور کو پکڑے تو وہ کبھی جج کو برا کہے گا, کبھی اس کو برا کہے گا, پولیس کو برا کہے گا. خان صاحب نیب کو برا نہیں, سن لینا, میں ایک بات, یہ تو بات ہوگی ان کا کہنا. آج بلاول کو بھی جو ہے نا نواز شریف صاحب پہ زیادتی لگ رہی ہے, اور وہ زرداری جس کے بارے میں ان کے منہ سے جھاگ نکلتی تھی, یہ پیٹ پھاڑتے تھے, یہ کہتے تھے یہ لٹیرا
نواز شریف کے الفاظ سے. یہ لوٹیرا سمجھتا ہے کہ سارا اس کا مال ہے, یہ تم جو 60 ملین کھا گئے ہو تمہیں میں نواز شریف کھانا نہیں دے گا. آج وہ زرداری صاحب بھی بہت بڑے حاجی ہو گئے, اور نواز شریف جس کی 5 بر اعظموں پہ پراپرٹی ہے لوٹ مار کی, وہ بھی بڑے حاجی ہو گئے. نیب میں خامیاں ہیں, پروسیس میں خامیاں ہیں. اس کا مجرم کون ہے؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ. 10 سال یہ چوری چکاری کرتے رہے. ان کے پاس نہیں, سنیں میں قیادت کی بات کروں, ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ یہ لوٹ مار سے فارغ ہوتے اور نیب کا قانون ٹھیک کرتے. پھر ان دونوں نے مل کے نیب کا ایک چیئرمین ڈھونڈ کے لگایا. آج جب یہ پھنس رہے ہیں, اور وہ اچھا اس کے بعد ان کا بیانیہ سنیں. وہ تو پھنس رہے ہیں, لیکن چیئرمین نیب بھی کہہ رہے ہیں میں پریشر میں ہوں, ان کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ چیئرمین نیب کے پاس جو اختیارات, جس کو یہ کہتے ہیں کہ مس یوز کرتا ہے, اس کو پکڑا. اختیارات آپ نے دیے قانون میں, اب وہ کہیں مس یوز کر رہا ہے تو آپ کو لیگل فورم ڈھونڈیں. ہمیں بھی شکوہ کہ کیوں علیم خان کو پکڑا گیا, لیکن کسی نے باجماعت آ کے علیم خان کو سپورٹ نہیں کیا. کسی منسٹر نے, کسی پرائم منسٹر نے آ کے یہ نہیں کہا مجھے کیوں نکالا. وہ ایک وزیر اعظم کی حالت دیکھیں, میرے احساس ہے میری آمدنی زیادہ ہے, تمہیں کیا. ایسے بندے کو تو میں کہتا ہوں سزا دینی چاہیے. جو ملک میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہا, وہ یہ کہتا ہے میرے چوری کے ساتھ تمہیں کیا. سزا سب مجرموں کو دینا چاہیے, لیکن نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجرم ہے, نہ میں کہہ سکتی ہوں. میں تو اس کی حالت سزا دی ہے, اس کا ایک سسٹم کے تحت چلے گا. مجھے بتائیں, ادارے کے چیئرمین کہہ رہے ہیں میں پریشر میں ہوں, سو وہ کس طریقے سے احتساب کریں گے؟ پہلی بات ہے ادارے کے چیئرمین کو بیان نہیں دینا چاہیے. میں ایگری کرتا ہوں, میں ایگری کرتا ہوں کہ ان کا کام نہیں ہے, ان کے فیصلے بولیں وہ نہ بولیں, پہلی بات. لیکن ہو سکتا ہے کہ جس طرح کا مافیا ہے, آپ کو پتہ ہے نا, یہاں وہ طارق ملک تھا جو اس کا چیئرمین تھا نادرا کا, تو رانا ثناء اللہ نے کیا ان کو کیا کیا کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ جب ریگنگ کا کیس تھا آپ کے اس کو کہتا ہے مجھے کہا کہ میں آپ کے بچے اٹھا لوں گا. آپ کو پتا نہال ہاشمی نے کیا کہا تھا کہ ہم ججو تمہارے بچے اٹھا لیں گے, تمہیں یہاں رہنا نہیں دیں گے. اس طرح کا تو مافیا ہے یہ, سیزیلین مافیا, یہ گاڈ فادر. آج ان کی گچی آئی ہوئی ہے اس میں احتساب کے, ان کو سارا جہان میں سب جھوٹ لگ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشر ڈال رہے ہیں. کوئی بھی ڈال رہا ہے پریشر, لیکن پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ نیب کسی نہ کسی کا پریشر لے رہا ہے. وہ یہ نہیں پتا کس کا لے رہا ہے, ہمارا لے رہا ہے, ان کا لے رہا ہے, کسی اور تھرڈ پارٹی. لیکن اس پریشر کی وجہ سے ڈیسیژنز افیکٹ ہو رہے ہیں. 10 سال میں کوئی ایک ادارہ نواز شریف اور زرداری نے نہیں چھوڑا جو منافع میں ہو. ایک کوئی معاشی ادارہ نہیں چھوڑا جس کا نقصان Come to 2019, it's your government now. Let's be here right now. وقت ہوا ایک وقفے کا, and we'll be right back. And welcome back. عارف چودھری صاحب, یہ نیب کے حوالے سے, کیونکہ آپ تو اچھے طریقے سے کورٹ سسٹم کو سمجھتے ہیں, کیا پریشر ہوگا کہ ان کو آ کے پریس کانفرنس پڑی, کس طرف اشارہ کریں وہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس ساری صورتحال میں انجام دیکھنا چاہیے کیا ہوتا ہے یہاں احتساب کا, کیونکہ مجھے تو یعنی مایوسی نظر آتی ہے, کیونکہ جو 2 پولیٹیکل پارٹیز بڑی پارٹیز ہیں, ان کے لوگ, ان کے سربراہان جو ہیں وہ کرپشن کے معاملات میں ان کے کیسز چل رہے ہیں, اور انہوں نے پہلے دن سے ہی جو ان کے خلاف کیس چلاتا رہا ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ تھی چاہے وہ نیب ہے, اس کو انہوں نے نشانے پہ رکھا ہے. اور انہوں نے, ظاہر ہے کہ جس کے خلاف آپ کیس بنائیں گے, جو کرپشن کا الزام ہوگا, اور خاص طور پہ وہ پولیٹیکل لیڈر بھی ہو, اتنا بڑا لیڈر ہو, تو وہ کیسے چھوڑے گا. تو اس کا طریقہ کار, اس کی اسٹریٹجی طے کی جاتی ہے پہلے, مطلب ورنہ تو کسی کے پاس, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ جو کرپشن کے الزامات ہیں, کوئی اس کے کہاں سے وہ پیسہ آ رہا ہے, اور کیوں پاکستان کے یہ دو کیسے, عارف چودھری صاحب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کوئی جواب نہیں ہے, جب کورٹ سے پھر ریلیف بھی مل رہا ہے, تو ہم کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور اگر جواب نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف ایکشن کریں. اس کا جواب دیتا ہوں, تھوڑی سی اجازت دے دیں. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو صرف بیل اپلیکیشن کے منظور ہو جانے سے, یا کسی کو بیل گرانٹ ہو جانے کو یہاں یہ رکھ لیا گیا ہے کہ لو جی ہم کامیاب ہو گئے, اسی وقت اپنا نشان وکٹری کا بناتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں آپ اگر چیئرمین کو نشانے پہ رکھ کے ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کے خلاف محاذ بنائیں, اور خاص طور پہ جن کے خلاف کیسز ہیں وہ صبح و شام یہ کہ انہیں ان پہ جانبداری کا الزام لگائیں, تو انہیں اتنی اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی پوزیشن ہی کلیئر کر سکے, وہ بھی تو انسان ہے. اور پھر یہ what does the law say? میں چیئرمین, قانون کیا کہتا ہے؟ میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ قانون اس معاملے میں انہیں روکتا نہیں ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کلیئر نہ کرے, چونکہ وہ اس وقت he is not acting as a judge,
وہ عدالت کے طور پر نہیں ہے، وہ پراسیکیوشن کی سربراہی کر رہے ہیں، وہ کیسز میں مدعی ہیں، چلانے والے ہیں، یعنی وہ ایک پارٹی ہے، یعنی کرپشن کے خلاف جب کیسز ہے تو چیئرمین جو انیشیٹ کرتا ہے، جس کے پاس اختیار ہے اسے پکڑنے کا، وہ سزا تو نہیں دے رہے نا، سزا دینے والا جو ہے اسے اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ آ کے اس کے بارے میں بات کرے. جس نے پراسیکیوشن کو ہیڈ کرنا ہے، جس نے کیسز کو چلانا ہے آگے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں میرے ساتھ تعاون نہیں ہو رہا، آپ کے ان قوانین کے احترام میں، آئین کے احترام میں تو انہیں پکڑ ہی نہیں سکتا، جو آتے ہیں وہ تفتیش میں شامل نہیں ہوتے، کیسز کنکلوڈ نہ ہونے کی وجہ بیان کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی طرح کی بھی کوئی آئین کی خلاف ورزی ہو، کسی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہو. ہاں البتہ ایک بات مجھے چیئرمین سے ضرور پوچھنی چاہیے آپ کے پروگرام کی وساطت سے، کہ ماضی میں وہ ہمارے جو سابق چیف جسٹس تھے انہیں بھی چودھری صاحب ہی ملے انٹرویو دینے کے لیے، اور انہیں بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آپ اگر پریس کانفرنس کریں دیٹ از اے ڈفرنٹ میٹر. کسی صحافی کو خاص طور پر جس کی اپنے تعلقات اور جس کی اپنی وابستگی نون ہو کہ کس پارٹی کے ساتھ ہیں، ان کے رشتے ناطے کیا ہے، اور وہ بڑا کلیئر ہے اپنے معاملات میں. بٹ چودھری صاحب ہو سکتا ہے صرف جاوید چودھری صاحب کو نہ بلایا ہو، کسی اور کو بھی بلایا؟ نہیں، میں یہی کہتا ہوں کہ بلایا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. ظاہر ہے وہ چودھری صاحب ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس میں بہت بڑی سازش بھی نظر مجھے آتی ہے، چونکہ چودھری صاحب ید طولہ رکھتے ہیں اس معاملے میں. ماضی میں بھی انہوں نے ایسے معاملات میں چیزوں کو لیا. مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اس وقت وہ ایک جج کو سپورٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے پورا کا پورا کیس میں پریزیڈنٹ تھا بار کا، تو انہوں نے یہ بنا دیا کہ یہ ہم انہیں روک رہے ہیں توہین رسالت کے معاملے میں. ابھی جاوید چودھری صاحب یہاں پر ہے نہیں، he's a very renowned journalist. میں یہ کہتا ہوں کہ renowned journalist جو ہے، نہیں انہیں کیا ضرورت، چیئرمین کو کیا ضرورت، اور یہ جانتے ہوئے ہی چیئرمین نیب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ چیئرمین نیب کو اس معاملے میں احتیاط کا دامن تھامے رکھنا چاہیے تھا، اور کوئی ضرورت نہیں ہے پریس والوں سے اس طرح کرنے کی، اور انہیں بلا کے اگر آپ بلاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک کام دیکھو نا، میں اپنی رائے جو ہے دیانتدارانہ دے رہا ہوں. ایک طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جن کے کیسز چل رہے ہیں انہیں اس ادارے کے سربراہ کو اس طرح نشانہ نہیں بنانا چاہیے، چونکہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسے رسوا کرنا چاہیے. دوسرا انہیں کہتا ہوں کہ انہیں نہیں چاہیے کہ ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں. کوئی نہ کوئی ہیت تو ضرور تھی امام مسعود صاحب ان کو، کہ جب وہ کہہ رہے ہیں میرے پر حملے بھی ہو رہے ہیں، میری فیملی بھی ہے، مجھے اپنی کسی کی فکر نہیں ہے. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. چودھری صاحب اگر مجھے اجازت ہے امام مسعود صاحب سے سوال پوچھ لوں. ہم پریشر تو دیکھ رہے ہیں نیب کے اوپر، پہلے عدالت نہیں کہتی تھا، عدالت عظمیٰ نہیں کہتی تھا، نیب مرحوم ہو چکی ہے. سو اس پریشر کا اگر آج اظہار کریں چیئرمین نیب تو اس کا کیا نتیجہ نکلنا چاہیے؟ بفور آنسرنگ دس کوسچن، میری خواہش یہ ہوگی کہ ہم جاوید چودھری صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ بات نہ کریں. وہ ہمارے بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، اور ان کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے، وہ صحافت سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی بات کو، خبر کو ہم سارے لوگ اہمیت دیتے ہیں. دیکھیے، جو چیئرمین نیب کی پوسٹ ہے اس پہ پریشر تو ہوگا. آپ یہاں پہ اینکر بنی ہوئی ہیں، آپ کے اوپر پریشر نہیں ہے. کتنی طرح کے پریشرز ہوں گے آپ کے اوپر، اور ہر اینکر پہ، وہ جو بچہ کیمرہ مین ہے اس کے اوپر پریشر نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحافیوں کو بلا کے خبریں دلوانا شروع کر دیں. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. پریشر اس پوسٹ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کرپٹ لوگوں کو پکڑنا ہے، آپ نے مافیاز کو پکڑنا ہے. تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ ایک ایسی پوسٹ ہے جہاں یہ صوفے میں بیٹھے رہیں گے اور پریشر نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے ان سے ٹائم نہیں مانگا. انہوں نے خود جاوید چودھری صاحب کو بلایا ہے. انہوں نے کہا کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا. جاوید چودھری نے کہیں نہیں لکھا کہ انٹرویو دیا گیا. انہوں نے تھرو آؤٹ لکھا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ صحافی کی کریڈیبلٹی اس طرح جج کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا بہت ساری باتیں آف دا ریکارڈ ہیں اور وہ میں نے نہیں لکھی. ایک جرنلسٹ یہی کر سکتا ہے نا. جب چیئرمین نیب بلا کے آن دا ریکارڈ اتنے بڑے صحافی کو کوئی بات بتائے گا تو وہ اسے چپ رہنے کے لیے تو نہیں بتا رہا نا. ان کا مقصد تھا، مطلب تھا کہ یہ چیزیں اخبار میں چھپے.
بعد میں جو پریس کانفرنس کی میرے خیال میں وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کی یا مجھے اس میں بڑی فرسٹریشن نظر آئی. دیکھیے جب آپ اس طرح کی بات کریں گے کہ زرداری صاحب آئے اور ان کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے, آپ سب کو پتا ہے پاکستان میں کہ انہیں راشا کا مرض ہے, کسی مریض کے حوالے سے اس کی صحت کے حوالے سے آپ اس طرح کے ڈیمیننگ ریمارکس کیسے دے سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے اوپر اگر کیسز کھولے جائیں 2 دن میں گر جائیں گے. آپ کیا ہیں بھائی, خدا ہیں کیا ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ نیب کے حوالے سے جب سیاسی پارٹیوں کو اختلاف ہو رہا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام کی کوئی صورت پیدا کی جا رہی ہے, اور اس میں بہت ساری مثالیں ہیں. میاں صاحبان کو, زرداری صاحب کو چھوڑ بھی دیا جائے, کبھی حنیف عباسی کا کیس آ جاتا ہے, کبھی قمر الاسلام گرفتار ہو جاتا ہے, کبھی سراج الحق کو آپ پکڑ لیتے ہیں. یہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس پہ یہ شائبہ ملتا ہے, گمان ہوتا ہے کہ یہ سیاسی انتقام کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. اب اگر تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے, پھر تو احتساب ہونا چاہیے, ہر کرپٹ سے اس سے رقم لینی چاہیے. ابھی بلکہ آپ نے وہ, آئی ایم شیور آپ بہت پڑھنے والی جرنلسٹ ہیں, آپ نے وہ خبر دیکھی ہوگی فیصل واڈا کے حوالے سے. اچھا, نیب نے جو گرفتاریاں کی ہیں ان میں زیادہ تر میں یہ ہوا ہے کہ پہلے کسی شخص کو گرفتار کیا گیا, بعد میں اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے گئے. یہ خبر ایسی ہے جو بہت بڑی خبر ہے, جو تمام ثبوت, تمام شواہد کے ساتھ بزنس ورلڈ میں چھپی ہے. اس میں ملازم کا نام بھی ہے, اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے, ایسٹ بیانڈ مینز بھی ہے, سورس آف انکم بھی نہیں ہے, 9 جائیدادیں انگلینڈ میں بھی ہیں. لیکن کیا کسی نے سو موٹو لیا؟ کیا نائب نے کوئی ایکشن لیا؟ یہ تو ایک لارجر بیس ہو گئی عوام. اس وقت جو نظر آ رہا ہے, and I'll come to you on this after you answer this, کہ بیک بون یہی رکھی ہے پی ٹی آئی نے اپنی گورنمنٹ کی کہ ہم احتساب کر رہے ہیں. احتساب نیب پہ تھرو ہی کرنا ہے, وہ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہے. نیب اگر خود اتنی مشکل میں ہے تو یہ کیسے مٹیریلائز ہوگا معاملہ؟ اس کو چھوڑ دیں کہ اس پارٹی کا نہیں ہو, اس کا نہیں ہو, اوور آل پکچر اگر ہم دیکھ لیں تو یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے نیب کے نا کچھ بڑے نیگیٹو اثرات بھی پاکستان پہ مرتب ہو رہے ہیں. اندر کی بات آپ کو بتاتا ہوں, زرداری اکانومی وائز, ہاں یہ بات تو حکومت کو بھی سمجھا رہی ہے. آپ انویسٹرز کو ہراس کر رہے ہیں. سو ایک اینگل یہ ہے کہ چیئرمین نیب کو کہا گیا ہوگا شاید, یا انہوں نے سمجھا ہوگا کہ آپ بزنس کمیونٹی کو ایک قسم کا ٹرسٹ دے, اس لیے انہوں نے پریس کانفرنس کی. آپ یہ ہم سب کی گیسٹیمیشن ہو سکتی ہے نا, آپ بھی اندازہ لگا رہی ہیں, میں بھی اندازہ. میرے خیال میں انٹرویو والی ان سے غلطی ہو گئی تھی اور انہوں نے آؤٹ آف فرسٹریشن وہ پریس کانفرنس کی ہے, اور اس سے مزید ان کی پوزیشن کو نقصان ہوئے. بعض اوقات جب آدمی, میں I don't want to be very explicit about it, لیکن مجھے بعض اوقات یہ لگتا تھا جب میں وہ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ ان کی آخری پریس کانفرنس ہے, کیونکہ جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے تھے it was totally uncalled for. یہ آپ کو میں اندر کی خبر دے دیتی ہوں, ابھی تک چیئرمین نیب بالکل بھی کہتے ہی ہیں کہ میں پریشر میں نہیں ہوں, اور جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ریزائن کر دیں گے, وہ ریزائن نہیں کرنے والے. جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پہ بہت پریشر ہے, وہ کیسے پریشر میں نہیں ہے, اور جو خود بار بار کہہ رہے ہیں میرے پاس پریشر نہیں ہے, ڈال رہے پریشر میں نہیں رہا. ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں, اور میں آصف علی زرداری پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے ہوئے رہے ہوئے ہیں, زیرک سیاستدان ہے, سمجھدار آدمی ہے. میرے آپ سے زیادہ انہیں حکومتی معاملات کی سمجھ ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو میں ہمیشہ یہ بلیو کرتا ہوں. جب اب وہ گئے تھے اپنی آخری پیشی میں, شاید 16 تاریخ کو پیشی تھی, تو انہوں نے وہاں پہ 2 باتیں انسائڈ دیٹ روم کہی تھی. انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ نیب اور معیشت ساتھ نہیں چل سکتے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نیب اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے. اور جو لوگ ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے انہوں نے یہ بھی بڑا پولائٹلی یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ اگلی دفعہ جب میں آؤں تو پتہ نہیں میں کہاں ہوں, اور اگلی دفعہ شاید جب میں آؤں تو نیب ہو یا نہ ہو. سو یہ سین کہ یہ کوئی دور کا نظر آ رہا ہے کہ کیا انہوں نے ایک قسم کی آئیڈیا دے دیا. وقت ہوا ایک وقفے کا, اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. چودھری صاحب, ری الیکشن ہو سکتا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں, سو الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب ریزائن کر دیں, آگے جا کے شاید وہ پھر یہی کہیں گے کہ ایک ارلی الیکشن ہو جائے. عمار مسعود صاحب جو ہیں وہ اپنی مہارت تامہ رکھتے ہیں نون لیگ کو ڈیفینڈ کرنے میں, پہلے دن سے لے کر آج تک
اور پھر یہ کہیں گے کس کو کہہ رہے ہیں سر نون لیگ کو ڈیفینڈ کرنے میں. اور میں آپ کو ایک کروں, آج آپ نے سافٹ سپوکن ہونے کی وجہ سے کرتے چلتے ایک بہت خوبصورت بات کہہ گئے. ویسے بھی بڑی اچھی باتیں وہ کرتے ہیں, کسی کو کیونکہ شو میں زیادہ وہی بات کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے وہ ٹائم لیتے ہیں, کسی کو وہ بات کرنے دیتے نہیں ہیں. انہوں نے آج یہ بھی کہہ دیا, آج میری بات سنیں, مجھے میں نے خود کہا بات کرنے جی, میں آپ ہی انہیں بات کروا رہی ہے نا, تو میں آپ اگر اجازت دیں میں بات کروا, میں بھی ساتھ ملی مجھے کافی زیادہ اپنے فارغ ہونے کا احساس ہوا. مجھے صرف گزارش کر رہے تھے کہ اکٹھے بیٹھنے سے چیزیں ذرا اور ہو جاتی ہے, دوریاں کافی سارے معاملات کو خراب کرتی ہیں. ابھی مجھے جو کہنا ہے وہ یہ کہ خود تسلیم انہوں نے کر لیا کہ ان کا بڑا نیچرل الائنس ہے, ان دونوں پارٹیوں کا اتحاد جو ہے وہ بڑا فطری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی نظریاتی پارٹیاں نہیں ہیں, بنیادی طور پر ان کا اتحاد ہو رہا ہے کرپشن کے اوپر. اور ایک انتہائی امپورٹنٹ بات یہ ہے, کیونکہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, ایک عام آدمی کے طور پر مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے یا پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھول رہے ہیں اس سارے عمل میں کہ کھانے والے, پاکستان کو لوٹنے والے جو بھی ہیں, وہ اس سارے پروسیس کو اس انداز میں استعمال کر رہے ہیں, اس انداز میں بلیک میل کر رہے ہیں کہ اگر نیب کو تھوڑا سا ایکٹیو ہوا تھا تو اسے بھی دیوار کے ساتھ لگانے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں. اور اس میں ہمارے یہ دانشور, ہمارے یہ دوست سارے شامل ہیں, اور سیاسی پارٹیوں کو اس سے زیادہ. یہ بات تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیب چیئرمین, میں نے ایک بات کی, میں نے دیکھے, میں نے دیانتداری سے یہ بات کی کہ انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا جاوید چودھری صاحب کو یا کسی بھی جرنلسٹ سے اس طرح ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنی بات سے پورے کا پورا نیب کا سسٹم خراب ہو گیا اور نیب کا چیئرمین جو ہے وہ درست نہیں رہا اور وہ نظر نہیں آئے گا اور وہ ختم ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ اس سارے عمل میں ہم چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے یہ ہے کہ جناب اگر پاکستان کو چلانا ہے تو پھر یہاں کسی کو پوچھئے مت, جن کے خلاف اتنے بڑے بڑے ثبوت ہیں انہیں مت پوچھئے کہ انہوں نے یہ پیسہ کہاں سے حاصل کیا. اس وجہ سے آج آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آج بات شروع ہوئی ہے؟ جو یہ اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے انہیں ہوائی مخلوق نظر آتی تھی, خلائی مخلوق نظر آتی تھی, اس کے چونکہ انہوں نے کوئی نہ کوئی بیانیہ تو بنانا تھا. اس کے بعد جب یہ پولیٹیکل پارٹی آ گئی, بے بس سے وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, نہ اس کے پاس کوئی میجورٹی ہے, نہ اس کے پاس کوئی اتنا زیادہ ان کا کوئی میں سمجھتا ہوں تجربہ ہے, اس کو سامنے انہوں نے رکھ لیا ہے. آپ اس خلائی مخلوق کی بات نہیں کرتے اس وجہ سے کہ کمزور پارٹی کو سامنے رکھ کے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ان کی یہ پارٹی یہ بنا رہی ہے کیسز ان کے خلاف, اور یہ جو تفتیشیں ہو رہی ہیں یہ کروا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جتنی ہر چیز کو آؤٹ آف پرپورشن بلو نہیں کرنا چاہیے, اس کو اتنا ضرور ایک بیلنس یہ سٹرائک کرنا چاہیے. جہاں تک چیئرمین کا تعلق ہے, انہیں میں نے بھی یہ کہا, سب پروگراموں میں یہ ریکویسٹ ہم کر رہے ہیں کہ جناب اگر آپ کے اوپر الزامات آپ کے گھر کے اندر ہیں کہ کچھ لوگ آپ کے آئی اوز یا پروسیکیوٹر جو ہے وہ ان کی وابستگیاں کہیں اور ہیں, تو آپ بھی اپنے گھر کو صاف کیجئے گا. اور اگر آپ اسی طرح, لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ احتساب کا عمل جو پاکستان کے لیے ضروری ہے. ہم کس طرح الاؤ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کا خون چوس کے سارے آرام سے بیٹھ جائیں؟ چوئی صاحب مجھے سب سے بات کریں تھے, یہ جو نظر آ رہا ہے کہ نیب کے اوپر کوشچنز ہو رہے ہیں, آپ ریفارمز بھی لے کر آئے ہیں, اپوزیشن نے بھی سجیشنز دیے ہیں, بٹ احتساب کا نعرہ آپ لوگ لگا رہے ہیں اور کسی نے نہیں کہا. دیکھیں میں عمار صاحب کی بات سنیے, مجھے بڑا یہ میرے استاد کے بیٹے بڑا ان کا احترام ہے, لیکن ان کا بہت ہی بڑا ان کا جانبدارانہ نہیں, کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے نا, ان کا بہت ہی جانبدارانہ تجزیہ ہوتا ہے, ان کو ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں. جانبدارانہ رائٹ ہے ان کا رائٹ ہے, نہیں ان کا رائٹ ہے, لیکن یہ بہت ہی زیادہ پی ٹی آئی کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ تعصب بھی رکھتے ہیں اور نواز شریف کو مطلب بہت زیادہ یہ سمجھتے بھی ہیں. میرا پوائنٹ کیا, ان کی بڑی سپورٹ کرتے ہیں ہمیشہ سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز میں نے کہا ان کا رائٹ ہے, ابھی جو انہوں نے کہہ دیا نا, میری بات سنیں, انہوں نے کہہ دیا کہ فٹافٹ الیکشن اتنا کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری ٹھیک نہیں ہوتی کہ وہ بیچارے الیکشن نہیں مانگ رہے, آپ ان کے الیکشن مانگ رہے. بات پتہ کیا ہے, بات یہ میں کیا کہتا ہوں, ہمارا تو شروع دن سے, مجھے بھی بات کرنا ذرا, ہمارا شروع دن سے ایک موقف ہے کہ پاکستان لوٹا جا رہا ہے. یہی موقف نواز شریف صاحب کا تھا زرداری کے بارے میں, اور زرداری صاحب کا نواز کا, ان کو دونوں صحیح تھے کہ پاکستان لوٹا گیا. اب جب حالات ایسے آ رہے ہیں نا
کہ اب آپ کو سارا نظام بھی برا لگ رہا ہے, اب آپ کو پارٹی کا مینڈیٹ بھی برا لگ رہا ہے. حالانکہ اس پی ٹی آئی نے 22 سال جدوجہد کی, پاکستان کے ریکارڈ جلسے کیے, نواز شریف صاحب کو اپنے دور میں اپنی حکومت میں آ کے چیلنج کیا, ان کی کرپشن کو ایکسپوز کیا, اس وقت یہ سارے ہمارے ساتھ تھے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب جب حساب ہونے لگا ہے ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے کوئی کیا کہتا ہے, کوئی صحافی کیا کہتا ہے, کوئی دانشور کیا کہتا ہے. اس پاکستان میں ہم جنہوں نے لوٹا ہے انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو ملا کے لوٹا ہے, پورا ایک مافیا ہے, اور اس مافیا کی سپورٹ ہر جگہ پہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تنگ آمد بچانا, یہ آخری ٹائم ہے, اس کے بعد پاکستان انشاءاللہ نیا بنے گا. یہ جتنے چور لٹا رہے ہیں ان کا احتساب کرنا ہے, اور اس کے بعد آگے ورنہ یہ ہمیشہ کیا ہوا, جب نواز شریف صاحب پکڑے گئے تو پھر لوگ کھڑے ہو گئے, زرداری پکڑے گئے پھر کھڑے ہو گئے. یہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی آئی ہے جو پوری طرح کلیئر ہے, جس کے پاس جس کا لیڈر کم از کم پاک ہے. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ آئے میں کہہ رہا ہوں داغدار لوگ آئے, لیکن کبھی بھی عمران خان کے نیچے جس طرح نواز شریف صاحب کے نیچے پورا ایک مافیا کام کر رہا تھا, زرداری صاحب کے نیچے پورا مافیا کام کرتا, اور خود وہ دونوں خالی عمار صاحب سے پہلے پر یہ آج ہماری سوسائٹی کو ہم نے وہاں لا کے کھڑا کر دیا ان کے لیڈرز نے کہ آپ یا عمران خان کے خلاف ہو یا آپ کرپٹ ہو, یا آپ کا ایک پوائنٹ آف اوپینین ہے یا آپ لفافے لیتے ہو. دیکھیں ایک سوسائٹی کو بلڈ کرنے میں نا ایک مڈ لائن بھی ہوتی ہے, وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا اپنا ایک ویو ہوتا ہے, اپنا ویو دینا چاہتے ہیں. ڈو ناٹ کرپٹ دا سوسائٹی ان ٹیگنگ ایوری ون, کہ آپ اس اسٹیج پہ لے جاؤ کہ آپ کی سوسائٹی میں ٹالرنس ختم ہو جائے. میرے حوالے سے بہت زیادہ بات ہوئی. عارف چودھری صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں, صداقت عباسی بھی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. دیکھیے میں رپورٹر نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں اس طرح کا صحافی نہیں ہوں جیسے آپ لوگ ہیں. 2015 سے پہلے اگر آپ میری تحریریں نکال لیں, میں بہت زیادہ عمران خان کے حق میں لکھا, اور بعض اوقات بلا جواز بھی لکھا, وہ شاید ان کی نظر سے نہیں گزریں گی. میرا اوپینین عمران خان اور ان کی ایڈمنسٹریشن کے بارے میں چینج کب ہوا, 9 جولائی 2015 کو میرا پہلا کالم چھپا تھا, اور وہ اس انسیڈنٹ پہ تھا جب عمران خان نے 35 پنکچر کے بارے میں اتنی کیمپین بلڈ کرنے کے بعد حامد میر کے شو میں کہا تھا کہ یار وہ تو ایک سیاسی سی بات تھی. تو آئی واز اے سپورٹر آف عمران خان اینڈ آئی فیلٹ ہرٹ کہ میں نے اتنا عرصہ اس کے شخص کے کاز کو سپورٹ کیا, اور جو اتنی بڑی کیمپین بلڈ کی ہے اس کے بعد میں اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں تو ایکچولی آئی فیلٹ چیٹڈ. اب جو ہے بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے ایسے ہیں جو میری کیفیت سے گزر رہے ہیں. You are openly telling us کہ you were a supporter of PTI, اور پھر آپ اس سے پیچھے ہو گئے. اب رائٹ دیکھیں ابھی آپ کبھی میں ایک بات بتاؤں, میرے پہ بہت زیادہ الزام لگتا ہے کہ بھئی آپ نون لکھ کے, ہمارا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہو سکتا, نہ آپ کا ہو سکتا ہے, لیکن میں اس نریٹو سے ضرور ایگری کرتا ہوں کہ سول سپریمیسی اس ملک میں ہونی چاہیے, ووٹ کو عزت دینی چاہیے. اینڈ یو ڈونٹ بلیو, جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نیریٹو یوز ہوا ہے اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے. نہیں, آئی ڈونٹ بلیو. میں بلکہ جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا تو یہ سوسائٹی ایسی ہے, ہر شخص یہی کہتا ہے کہ آپ کا ٹلٹ اس وجہ سے ہے, آپ کچھ مالی فوائد لے رہے ہیں, آپ نے اس کالم کا میں عمار صاحب کا احترام کرتا ہوں, کبھی ایسا کوئی اشارہ کرنا, آپ کی سوچ ہے, آپ کا رائٹ ہے, اور آپ کا رائٹ کا کو اختلاف کرنا میرا رائٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا موقف بہت بائسڈ ہے, اور ایک نیریٹو چل رہا ہے اس وقت کرپشن کے فیور میں, اس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ناٹ کہ ہم آپ کی لائٹر ٹون پہ بات کرتے ہیں. میں وہ صحافی اس نے ایک کالم لکھا تھا کہ میں لفافہ, اور بڑے لوگوں نے اس کو سچ سمجھا. میری وائف جو ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں ہر آدمی کہتا ہے کہ لفافے ملتے ہیں, جاتے کدھر ہے, جا کیوں نہیں آتے. اچھا تو وائف ناراض ہو گئی آپ سے کہ کسی اور وائف کے پاس نہیں جا رہے. وی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ. آج فرائیڈے تھا, سو اٹس دی شو از آن اے لائٹر نوٹ. اس لیے بہت ساری باتیں جو ہم نے یہاں لفافوں کی کمیشن کی خدا رہا ہے اس کو آپ سچ مت سمجھیے گا. دس واز ٹوٹلی ان لائٹر آن اے لائٹر نوٹ. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.